جی، میرا نام محمد عثمان رفیق ہے۔ میرا سوال ہے کہ انسانی تاریخ میں لوگوں کے ذہنی اور روحانی امراض کے علاج میں کون سا طریقہ زیادہ مؤثر ہے؟ انسانی تاریخ میں جس طرح میں نے انٹرو میں عرض کیا تھا کہ مختلف امراض، مختلف بیماریاں انسان جب سے پیدا ہوا اس کے ساتھ رہیں اور مختلف طریقہ ہے علاج اختیار کیے گئے۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، مختلف قسم کے ادارے وجود میں آ گئے ہیں اور خصوصی طور پر ذہنی امراض کے لیے ہاسپٹلز بن گئے ہیں، اور ذہنی امراض کے علاج کے لیے سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹس بڑے بڑے جو ہے وجود میں آ گئے ہیں، انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ وجود پذیر ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم کمپیریزن کریں، جتنا نتائج ہمارے مسلم صوفیاء نے پیدا کیے ہیں اتنا کوئی ادارہ یا یونیورسٹی پیدا نہیں کر سکی۔ آپ دیکھ لیں کہ جیسے جیسے ادارے بڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں، علم بڑھ رہا ہے، اسی طرح ظلم بھی بڑھ رہا ہے، استحصال بھی بڑھ رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے مسلم امہ کا نقشہ تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ عراق سے لے کر افغانستان تک جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، وہ کسی کی آنکھوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر صرف اداروں کے وجود کیلیفورنیا کی درسگاہیں جو ہے وہ اصلاح کا کام دے سکتی، یا آکسفورڈ کی یونیورسٹی یا دوسرے بڑے تعلیمی ادارے یا UN ایون اقوام متحدہ کا ادارہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس اخلاص کے ساتھ نہیں بنائی گئی کہ ان کے نتائج اتنے خاطر خواہ ہوتے جتنے ان کو فنڈز ملتے ہیں، جس طرح صوفیاء نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اکیلے آدمی آئے ہیں اور کہا جاتا ہے جب ان کی آنکھیں بند ہوئی ہیں تو لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ آپ ہاسپٹلز میں جائیں تو کتنے لوگوں کا علاج ہوتا ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا اسلوب تھا کہ جس کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو سکون ملا ہے، اطمینان ملا ہے۔ ان کے لیے صوفیاء کیا کرتے تھے کہ ان کے دکھڑے سنتے تھے۔ آج آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں یا اپنے دکھ کا جو ہے وہ اظہار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ہزاروں کی فیس دینی پڑتی ہے، پھر جا کر آپ کے دکھڑے سنے جاتے ہیں، پھر آپ کی تشخیص ہوتی ہے، پھر علاج ہوتا ہے۔ لیکن صوفیاء کی خانقاہیں جو ہیں وہ تو 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی۔ سلطان صاحب فرائیڈ جو نفسیات کا بہت بڑا نام شمار ہوتا ہے، وہ اس نے مخصوص گھنٹے متعین کر رکھے تھے اور ان گھنٹوں میں وہ مختلف لوگوں سے ملتا تھا اور ان کا علاج کرتا تھا، اور وہ خود کہتا تھا کہ میرا جو طریقہ علاج ہے یہ صرف امراء کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو امراء تو وہ طبقہ ہے جو افورڈ کر سکتا ہے، جو پے کر سکتا ہے، جو غرباء ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، انہوں نے اپنے مرضوں کا کیا علاج کرانا ہے۔ تو صوفیاء کی خانقاہیں جہاں ان کی معاشی کفالت کرتی تھی، وہاں ان کے دکھڑے، ان کی تکلیفیں، ان کے درد بھی دور کرتی تھی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہسٹری کا جو ہے وہ مطالعہ کریں اور پھر تاریخ انسانی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا موازنہ کر کے دیکھیں، تو جتنا کامیاب نتائج صوفیاء کرام کے اسلوب حیات سے ہمیں ملتے ہیں وہ کسی انسان سوائے انبیاء کے کسی انسان سے نہیں ملتے۔ یہی وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے صاحبان علم جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یہ جتنے بھی صوفیات تھے، یہ ایک اور غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ صوفی علم کے بغیر تو رب کی پہچان ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی کون ہے؟ جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت ہو، دونوں کو ساتھ لے کر جو چلتا ہے وہ صوفی کہلاتا ہے۔ تو اس لیے پوری تاریخ انسانی کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اسلوب، جو میتھڈ، جو اسٹریٹجی ہمارے صوفیاء نے اپنائی ہے اس کے اثرات زیادہ ہوئے ہیں بنسبت دیگر اداروں کے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ وہ حجاب نہیں رکھتے تھے، فرق نہیں رکھتے تھے، ڈسٹینس نہیں رکھتے تھے، فاصلہ نہیں رکھتے تھے۔ جہاں دوسرے لوگ بیٹھتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، جہاں دوسرے لوگ کھاتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ کھاتے تھے، اور جو دوسرے لوگ کھاتے تھے اس سے وہ زیادہ اچھا نہیں کھاتے تھے، اس جیسا کھاتے تھے یا اس سے کم لیول کا کھاتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا خادم آپ کو کھانا پیش کرتا سحری کے وقت تو وہ ایک لقمہ لیتے اور وہ حلق میں نہ اترتا اور آنکھیں رواں ہو جاتی، آنسو چھم چھم برسنا شروع ہو جاتے۔
تو وہ پوچھتا خادم حضرت آپ نے افطار میں بھی کچھ نہیں کھایا، اگر نہیں کھائیں گے تو پتہ نہیں کیا بنے گا، صحت کیسے چلے گی؟ تو آپ آنکھوں میں آنسو بھر کر لاتے، خبر نہیں اللہ کی کتنی مخلوق کہاں کہاں بھوکی سوئی ہوئی ہے، یہ لقمہ نظام الدین کے حلق سے اترے تو کیسے اترے۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں، جب تک آپ کسی کی بھوک کو نہیں سمجھ سکتے آپ اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے، جب تک آپ کسی کے دکھ کو محسوس نہیں کر سکتے آپ اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے۔ تو صوفیاء نے لوگوں کے دکھوں کو محسوس کیا ہے، پھر ان کا حل بتایا ہے۔ اور باقی جتنے بھی ہماری تعلیمی درسگاہیں ہیں وہ تو اپنی فیس لیتے ہیں، اپنا وقت پورا کرتے ہیں، پیمنٹ لیتے ہیں، اس لیے وہ نتائج سامنے نہیں آتے جو نتائج سامنے آنے چاہیے تھے۔ تو میرے خیال میں سلطان صاحب، میرا اسٹرانگ بلیو ہے اس حوالے سے کہ جو نتائج صوفیاء کی زندگی نے پیدا کیے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، سکون دیا ہے، نہ وہ ہماری اس دور کی درسگاہیں کر سکی ہیں، نہ نفسیات کے اور ذہنی امراض کے ادارے کر سکے۔